بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاریخ جہاں۔ ناظرین، ٹیرائن کے میدان میں پرتھوی راج اور شہاب الدین غوری کے مابین جو دو جنگیں ہوئیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس فوج کو شکست ہوئی اور کس کو فتح حاصل ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔ ناظرین، شہاب الدین غوری نے ہندوستان کی طرف 1191 میں کوچ کیا۔ تب اس نے پرتھوی راج کے سرحدی علاقے سرہند اور بٹھنڈا کے قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، جب پرتھوی راج کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ دہلی کے راجہ وسل گووند کو لے کر شہاب الدین غوری کی فوجوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ ناظرین، چونکہ اس وقت شہاب الدین کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقابلہ کرے گا۔ تب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ٹیرائن کے میدان میں ہوا، مگر اس جنگ میں پرتھوی راج نے شہاب الدین کی فوج کو بری طرح سے شکست دی، یہاں تک کہ شہاب الدین غوری انتہائی زخمی حالت میں اپنے گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تب اس کی فوج نے یہ سمجھا کہ وہ مر گیا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ شہاب الدین غوری کو اس کا ایک وفادار سپاہی وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور باقی فوج بھی اس کے ساتھ غزنی روانہ ہو گئی، لیکن شہاب الدین غوری ابھی تک اس شکست کو بھولا نہیں تھا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ تب صرف 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یعنی 1192 میں شہاب الدین غوری ایک بڑی فوج کے ساتھ واپس آیا اور پھر دوبارہ اسی میدان یعنی ٹیرائن میں پرتھوی راج کی فوجوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا، مگر اس بار پرتھوی راج پہلے سے بھی زیادہ بڑی فوج اپنے ساتھ لایا تھا۔ تب شہاب الدین نے اپنے ابتدائی خطاب میں پرتھوی راج سے کہا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر میرے ہاتھوں سے شکست کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر پرتھوی راج نے کہا، کیا پچھلی دفعہ کی مار بھول گئے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ناظرین، تب شہاب الدین غوری نے ایک حربہ اپنایا۔ اس نے پرتھوی راج کو خط لکھا اور اس میں جنگ بندی کا اشارہ دیا۔ راجپوت فوج نے اس پر یقین کر لیا اور اپنی فوج کے ساتھ پرسکون انداز میں جشن منانا شروع کر دیا۔ تب اسی دوران صبح سویرے شہاب الدین غوری کی فوجوں نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا اور یہ حملہ اتنا مؤثر تھا کہ پرتھوی راج کی فوج سنبھل ہی نہ سکی اور وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر ابھی بھی اس کی فوج میں اتنا دم خم تھا کہ وہ دوبارہ حملہ کر سکے۔ تب عصر کے ٹائم پرتھوی راج کی فوج نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن غوری کے تیر اندازوں نے چند لمحوں میں ہی پرتھوی راج کی فوج کی بڑی تعداد کو مار دیا۔ اب پرتھوی راج گرفتار ہو چکا تھا۔ تب غوری اسے اپنے ساتھ افغانستان لے گیا اور پھر وہیں پر اس کو پھانسی دی گئی اور پرتھوی کی قبر بھی افغانستان میں ہی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔